خلوص کے تعلق سے بڑا مختصر مگر جامع قول یاد آ رہا ہے مجھے سرکار امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ سے کسی سائل نے سوال کیا، کسی نے پوچھا کہ حضرت خلوص کسے کہتے ہیں، خلوص کسے کہتے ہیں؟ سرکار امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ بہت عظیم شخصیت کا نام ہے، تصوف کی دنیا کے روحانی عظیم پیشوا کا نام ہے۔ سرکار امام حسن بصری نے اس سائل کو آپ نے دیکھا اور سمجھ لیا کہ کم علم انسان ہے، اگر اس کو قرآن اور اللہ اور اس کے رسول کے حدیث کے ذریعے سے بتلایا جائے گا تو اس شخص کے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بڑی پیاری مثال کے ذریعے سے سرکار امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے خلوص سمجھایا۔ دعائے قدیر، مولا قدیر کی بارگاہ میں دعا گو ہو کہ مولا قدیر اس مختصر سی مثال کے ذریعے سے ہمیں بھی خلوص سمجھ میں آ جائے کہ خلوص کہتے کسے ہیں اور خلوص ہر عمل میں کتنا لازم و ضروری ہے، اور آج ہمارے یہاں خلوص باقی ہے یا نہیں باقی ہے وہ ہم خود اپنا احتساب کر سکتے ہیں۔ سرکار امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سائل کے سوال پر جواب دیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تو نے کسی چھوٹے بچے کو دیکھا ہے کہ جو ماں کی پستان سے لگا ہوا دودھ پی رہا ہو؟ اس شخص نے کہا ہاں ہم نے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس دودھ پیتے ہوئے بچے کو اگر گالی دی جائے تو اس کے عمل میں کچھ فرق آئے گا؟ اس شخص نے کہا نہیں، اس چھوٹے سے بچے کو، کم سن بچے کو کیا معلوم گالی کیا ہے؟ پھر سرکار امام حسن بصری نے پوچھا کہ اگر اس دودھ پیتے ہوئے چھوٹے بچے کو دعا دی جائے تو کیا اس کے عمل میں کچھ فرق آئے گا؟ اس کا عمل رکے گا یا کچھ کیفیت بدلے گی؟ پھر اس شخص نے عرض کیا نہیں حضور، وہ چھوٹا سا بچہ دعا کیا سمجھے، دعا کیا جانے دعا کیا ہے، گالی کیا جانے گالی کیا ہے۔ سرکار امام حسن بصری نے فرمایا اسی کا نام خلوص ہے کہ دنیا تمہیں نمازی کہے نہ کہے، دنیا تمہیں متقی پرہیزگار کہے نہ کہے، دنیا تمہاری واہ واہ بڑائی کرے نہ کرے، تمہیں خلوص کے ساتھ اس کام کو کرتے ہی رہنا ہے، نمازوں کی پابندی کرتے ہی رہنا ہے۔ نماز کوئی ایسا عمل نہیں کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس لیے کیا جائے کہ ہماری دنیاوی زندگی بہتر چلے گی جب ہم نماز ادا کریں گے، ہمارے کاروبار بہتر چلیں گے جب ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، یہ تو تجارت ہو گئی۔ اب اگر دیکھا جائے مختصر سے جملے میں 2 جملے میں کوشش کروں گا کہ نماز کا مقصد اصلی کیا ہے اور نماز کیوں ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی عظیم نعمتیں عطا فرمائی، ہم اپنے گھر، بنگلو، گاڑی، پراپرٹی، بینک بیلنس، ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، صرف اپنے جسم کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں، سر سے لے کر پیر تک جتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں، کتنی بیش قیمتی آنکھ ہے، کتنی قیمتی زبان ہے، کتنے قیمتی یہ ہاتھ ہیں، پیر ہیں، گویا جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں سب اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیے ہیں، اور قلم بارائے کرم یہ سب سالم الاعضاء ہیں، سب درست ہیں۔ ان سے پوچھو جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، ان سے پوچھو جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے، ان سے پوچھو جو زبان سے محروم ہے، ان سے پوچھو ان جسمانی اعضاء کی قیمت جن کے پاس پیر نہیں ہے، چلنے سے مجبور ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے اتنی عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن کی دنیا میں کوئی قیمت لگا سکتا ہی نہیں۔ ان نعمتوں کو شکر ادا کرنے کا نام نماز ہے۔ ہمیں زندگی کی جو سانس ہے اللہ رب العزت نے دی ہے، زندگی کی ہر سانس بڑی قیمتی ہے۔ اگر یہ سانسیں رک جائیں تو ہماری زندگی کا نظام ختم ہو جائے گا۔ ہر سانس کے عوض میں اللہ رب العزت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں دنیا میں، ان نعمتوں کے شکریہ کا نام نماز ہے۔